آیات جو ہے اس کی نشانیاں، لیل و نہار، رات اور دن، اس کی نشانیاں سورج اور چاند. ومن مخلوقاتہ السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمانوں کی مخلوقات اور 7 آسمان، 7 زمین کی مخلوقات اور 7 زمین. ومن فیہن وما بینہما، جو زمین میں ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مخلوقات ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے رب کو پہچانا. یہ کہنا ہے. امام صاحب اپنی عادت کے مطابق دلیل پیش کر رہے ہیں اپنی بات کے لیے. کہتے ہیں والدلیل قوله تعالی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورہ فصلت آیت نمبر 37. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف آیت نمبر 54. تو یہ 2 دلیل، اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور میں عالمین میں سے ایک عالم کا ایک فرد ہوں. اور آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے آپ کے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کہیں گے کہ میں اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کے مخلوقات کے ذریعے سے اس کو پہچانا. اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 زمین، 7 آسمان ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اس کے لیے دلیل یہ 2 آیتیں، سورہ فصلت آیت نمبر 37 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 54. ترجمہ سنیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 کا. سورہ فصلت سورہ نمبر کیا ہے؟ 41 ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو. یہ ترجمہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 37. ترجمہ پھر ایک بار سنیے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات ہے اور سورج اور چاند ہے. اور بھی نشانیاں ہیں لیکن اس آیت میں یہ 4 نشانیوں کا ذکر ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کا ذکر. پھر اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو چاند کو، نہ سجدہ کرو سورج اور چاند کو. لوگ کرتے ہیں، لوگ کرتے تھے، لوگ آج بھی کرتے ہیں سورج اور چاند کو سجدہ. سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے کچھ لوگ ہیں نا اس دنیا میں. جی، ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس کو جس نے ان کو پیدا کیا. سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو پیدا ہوا اس کی عبادت کرنا ہے یا جو پیدا کرتا ہے اس کی عبادت کرنا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے اس کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ الخالق اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنا ہی چاہتے ہو تو بس اس کی عبادت کرو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54 اس کی مخلوقات کی دلیل ہے. نشانیوں کی دلیل آپ سورہ فصلت آیت نمبر 37 سے سن لیے. مخلوقات کی دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 54. سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا.
یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جو رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، اور پھر دن کے پیچھے رات دوڑ آتی ہے، دن کے پیچھے رات دوڑ آتی ہے، جس نے سورج چاند ستارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ سورج چاند ستارے کس کے فرمان کے تابع ہیں؟ اللہ کے، یعنی اللہ جو حکم دے رہا ہے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے محور گردش میں گردش کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار ہو جاؤ، اسی کا خلق ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ یہ آیت کا ترجمہ مکمل۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کر دیا۔ ان آیتوں کی یہ دلیلوں کے مطابق امام صاحب نے ہم کو سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، ہم کو اپنا عقیدہ ویسے ہی بنانا ہے۔ بسم اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں والرب هو المعبود، اور رب ہی ہمارا معبود ہے، رب ہی ہمارا معبود۔ رب یعنی پالنے والا، رب یعنی پالنہار، رب یعنی پرورش کرنے والا۔ تو والرب، اور رب جو ہے هو المعبود، وہ ہمارا معبود ہے۔ والدلیل قوله تعالی، رب ہی معبود ہے، اس بات کی دلیل کے لیے اللہ کی یہ آیت، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان۔ امام صاحب لکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ والرب هو المعبود، اس بات کی یہ دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22، ہمارا رب ہی ہمارا معبود ہے، اس بات کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، تو یہاں پر کون مخاطب ہے؟ تمام انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، یہاں پر یا ایھا الناس کہا، تو تمام انسانوں سے اللہ مخاطب۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تمہارے پالنے والے کی۔ مل گئی دلیل، والرب هو المعبود، رب ہی ہمارا معبود ہے۔ مل گئی دلیل، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تمہارے رب کی، عبادت کرو تمہارے رب کی۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لائق، اور کھلے الفاظ میں جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب ہے، رب اللہ ہے، رب معبود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تو یہاں پر ہندوس، کرسچینس، جیوس، بدھسٹ، سکھ اور مسلمان اور دوسرے مذاہب والے جتنے انسان اس زمین پر ہیں، ان سب کو اللہ بول رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے لائق تمہارا رب ہے، رب یعنی تم کو پالنے والا، رب کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اور رب اللہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ الذی خلقکم، اب اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. کہتا ہے اللہ پھر آگے وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بچھونا بنایا، اور والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمانوں سے پانی برسایا، آسمانوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق مہیا کیا. اس بارش کے پانی کے ذریعے سے اس زمین سے رزق اگایا تمہارے لیے، طرح طرح کے پیداوار نکالا، رزق تمہارے لیے مہیا کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اب جب یہ جان گئے ہو کہ وہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، وہ اللہ ہی تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، وہ اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر اس زمین سے قسم قسم کے روزی اگا رہا ہے، تمہارے روزی کا انتظام کیا اس اللہ نے. اب جب جان گئے ہو یہ بات تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد نقل کرتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول. کہتے ہیں قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادة. ترجمہ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا اللہ نے اس آیت میں، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار ہے. امام ابن کثیر کے اس قول کا اردو ترجمہ پھر سے ایک بار سن لیجئے. الخالق لهذه الاشیاء، یہ اشیاء کا پیدا کرنے والا، هو المستحق للعبادت، وہی حقدار ہے عبادت کا. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بارش برسانے والا؟ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے زمین سے اناج اگانے والا؟ نہیں ہے. تو جو ان اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے وہی مستحق ہے عبادت کا بھی، اسی کی عبادت کی جائے. یہ اس آیت کا مفہوم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائے ہیں، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیے ہیں. اب عبادت کی اقسام، عبادت کی اقسام، کچھ عبادتوں کے نام ذرا گنائیے میری بہنوں. اب آپ رکیے، آگے والے سنائیے. اور آپ لوگ عبادت کی اقسام گنائیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعا، اعتکاف، تلاوت قرآن. ٹھیک. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. ترجمہ: انواع العبادہ کیا ہے؟ عبادات کی اقسام. اللہ تعالیٰ نے جن عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، اور ایسے ہی دعا. گنیے. اذان ہو جانے دیجیے. اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے. اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے. عشاء تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے. ہم ظہر پڑھ چکے، اب 1:49 ہو رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے. تو ہم کو گمراہیوں سے بچنا چاہیے، گمراہ فرقوں سے بچنا چاہیے. ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء اکرام سے سچی محبت کرتے ہوئے صحیح تعلیمات عقیدے کے بارے میں، صحیح تعلیمات اعمال کے بارے میں، صحیح تعلیمات معاملات کے بارے میں سیکھتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے موت تک، اور اصلی سنی اہل الحدیث بن کے رہنا ہے موت تک. انواع العبادہ کیا ہے؟ عبادت کی اقسام گنیے. اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، رجوع، استعانت، استعاذہ پناہ طلب کرنا، استغاثہ فریاد کرنا، ذبح و قربانی، نذر منت، اور ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. یہ امام صاحب کے اس عربی عبارت کا اردو ترجمہ آپ سن لیے. امام صاحب دلیل سنا رہے ہیں. امام صاحب اپنی بات لکھنے کے بعد، اپنی بات سمجھانے کے بعد دلیل دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے. تو دلیل، والدلیل قوله تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. والدلیل قوله تعالی وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. غور سے سنیے. امام صاحب نے عبادات کی اقسام بیان کر کے بولے کہ یہ جتنی قسم کی عبادات ہے، اور جو امام صاحب نے نقل نہیں کیا، اور بھی جو عبادات کی اقسام ہیں، خالص کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے ہونا ہے. کلھا للہ، تمام عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے لیے دو دلیل میں نے آپ کو سنایا، قرآن کی، پھر بعد میں حدیث کی دلیل بھی سناؤں گا. دو دلیل قرآن کی، ایک سورہ جن آیت نمبر 18 اور ایک سورہ مومنون آیت نمبر 117. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ہے. دلیل نمبر 1 جو ہے سورہ جن آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہم جب اس کتاب کی تمہید پڑھ رہے تھے تو یہ دلیل گزر چکی ہے، لیکن پھر یہاں پر اصول الثلاثہ میں، الاصول الثلاثہ میں کون سا اصول چل رہا ہے فی الوقت؟ الاصول الثلاثہ میں کون سا؟ اول. کون سا؟ اول. پہلا اصول چل رہا ہے. پہلے اصول کی بات
چل رہی ہے، اور اس میں جو باتیں آپ سن چکے ہیں. اب عبادات کی اقسام سنے ہیں، تو عبادات کی اقسام خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اور اس کے لیے 2 دلیلیں سن چکے ہیں. 2 دلیلوں میں پہلی دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. مسجد میں بھی شرک نہیں کرنا، مسجد کے باہر بھی شرک نہیں کرنا ہے. جس کسی نے یہ عبادات کی جو اقسام سنے ہیں ان میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ سے مراد اللہ کے فرشتے ہو یا اللہ کے نبی ہو یا اللہ کے ولی ہو، ان کے لیے اگر کیا تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. اور اس کی دلیل یہ ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد. غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، پہلی دلیل. اب اگر جو عبادات کی اقسام میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، مثلا فرشتے کے لیے کوئی عبادت، یا رسولوں کے لیے کوئی عبادت، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت، یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں ان کے لیے عبادت کر رہا ہے، یا پھر اولیاء اللہ کے علاوہ دوسرے ایسے ہی سو کالڈ ولی بنا رکھے ہیں جن کو مرشد اور پیر کہہ لیا جاتا ہے، جو کہ یہ اسلام نہیں ہے. مرشد اور پیر کا یہ پیری مریدی اسلام نہیں سکھاتا. بہرحال لوگ بنا رکھے، تو ان کی عبادت اگر کر رہے ہیں تو وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے. وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے. فرشتے کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے. نبی کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے. ولی کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے. مرشد پیر وغیرہ کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے. مشرک ہے، کافر ہے بولنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. اس بات کی دلیل یہ سورہ المؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 117. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ اللہ نے کہا کافر. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. کس نے کہا؟ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، الہً آخر، کسی اور معبود کو. الہ مطلب کیا؟ معبود. الہ مطلب معبود. الہ مطلب لا الہ مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود. تو یہاں پر جو اللہ نے کہا اس بات پر غور کر رہے ہیں آپ لوگ. وَمَن يَدْعُو، اور جو کوئی بھی پکارتا ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہً آخر، کسی اور الہ کو. اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار رہا ہے. لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کی اس بات کے لیے. اللہ کو بھی پکار رہا، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے بھی مدد مانگ رہا، کسی ولی سے بھی مدد مانگ رہا، کسی فرشتے سے بھی مدد مانگ رہا، اور اس بات کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی سے بھی مدد مانگنے کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے ساتھ نبی کی مدد مانگ رہا، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، فرشتے کی مدد مانگ رہا، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کسی ولی سے مدد مانگ رہا، اور وہ مدد مانگنے کی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کے پاس کوئی کامیاب نہیں ہونے والا ہے ایسا کافر. کافر بول دیا اللہ نے، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ نے کافر بول دیا. وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ
ہم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. الہ مطلب معبود. لا الہ ہم کہنا ہے پہلے, نہیں ہے کوئی معبود پہلے کہنا ہے, پھر بعد میں کہنا ہے الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ, سوائے اللہ کے. بندے اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کے اس کو معبود بنائے ہوئے نا, اس کی عبادت کر رہے نا, تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہا جاتا ہے. تو ہم پہلے وہ معبودان باطل کا انکار کرنا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق. اگر کوئی نبی سے شفا مانگ رہا تو ہم انکار کرنا, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. نبی معبود نہیں ہے, نبی بندے ہیں اللہ کے. سمجھ میں آ رہا؟ لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مدد مانگنا عبادت ہے نا, مدد مانگنا عبادت ہے نا, تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اصول ثلاثہ میں پہلا اصول چل رہا ہے, اور پہلے اصول میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں عبادت کی اقسام وغیرہ, اور 2 دلیل قرآن کی آیتوں سے میں نے پیش کیا ہوں کہ اللہ کی عبادات کی جتنی اقسام ہیں اس میں کسی کو اگر کوئی شریک کرتا ہے غیر اللہ کو تو وہ مشرک اور کافر ہوتا ہے. اس کی دلیل سورہ مومنون آیت نمبر 117 سے سمجھ میں آ گیا. آگے بات جاری رہے گی لنچ کے بعد. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحمت برکت نازل کرے, آمین. اللہ ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ اصول ثلاثہ, یہ علم سیکھنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین آسانی کرے تاکہ ہم یہ علم حاصل کر لیں اور اس کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائے رکھے, آمین.